اسلامی اور جمہوری، یہ ہیں اس ریاست کے دو بنیادی جزو جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم اسلامی اور جمہوری اقدار کی محافظ ہے یا انہی بنیادوں پر کاری وار ہے جن پر ریاست قائم ہوئی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد صرف ایک جغرافیائی خطہ ارض کا حصول نہیں بلکہ ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جو اسلام کے اصولوں کی تجربہ گاہ بنے، جس کی اساس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ اور خلفائے راشدین کے عدل، مشاورت، احتساب اور میرٹ پر مبنی ادوار پر ہو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، اور اس کلمے کی روشنی میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ کلی طاقت، اختیار اور حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ کلمہ طیبہ کے نام پر قائم ہوئی اس ریاست کا مقصد صرف عدل، مشاورت اور احتساب کی وہی روش قائم کرنا تھا جو ریاست مدینہ اور خلفائے راشدین کے دور کا خاصہ تھی۔ لیکن آج 27ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں ایک ایسا تصور اقتدار سامنے آیا ہے جس میں فرد واحد کو تاحیات عہدہ، تاحیات مراعات، تاحیات استثناء سمیت پوری مسلح افواج اور ایٹمی کمان پر مکمل اختیار دے دیا گیا ہے۔ نہ مدت کی کوئی حد، نہ ہی ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، بدعنوانی، سیاست میں مداخلت اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر کسی قسم کے احتساب کی گنجائش اور جواب دہی۔ گویا اختیار ایک امانت نہیں بلکہ پیدائشی حق یا خدائی اختیار بن گیا جو اسلام کی روح سے سراسر متصادم ہے۔ اسلامی تاریخ میں طاقت اور احتساب کا ہرگز یہ معیار نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید جیسے جلیل القدر سپہ سالار، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا، جب حضرت عمر نے انہیں جنگ کے دوران سپہ سالاری سے معزول کیا تو انہوں نے نہ شکایت کی نہ ہی مزاحمت، بلکہ خلیفہ وقت کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، کیونکہ وہ جہاد اللہ کے لیے کرتے تھے، نہ کہ کسی دنیاوی لالچ یا تاحیات عہدے کے لیے۔ یہ ہے اسلام میں سپہ سالار کے کردار کا وہ معیار جو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے باعث تقلید رہے گا۔ حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ آج بھی احتساب کی روشن مثال ہے۔ جب ایک خطبے میں آپ نے امیر کی اطاعت کی بات کی تو ایک صحابی نے جواباً کہا کہ ہم آپ کی بات نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے جب تک کہ اس امر کی وضاحت نہ ہو کہ آپ کے جسم پر 2 کپڑوں کا جوڑا ہے، جبکہ بیت المال سے ہر شخص کو ایک چادر ملی ہے، یہ دوسرا کہاں سے آیا؟ آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، عبداللہ بتاؤ دوسرا کپڑا کہاں سے آیا؟ بیٹے نے جواب دیا، یہ میرے حصے کا تھا جو میں نے والد کو دے دیا۔ تب صحابی نے کہا، اب ہم آپ کی بات